ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حق پہ ہے، ان کے اعمال، ان کا مزاج، ان کا طریقہ کار یعنی اسلام ہے، اور اس کے مقابلے پہ باقی سب باطل ہے۔ آئیے ہم سب مل کے ایک مخلصانہ کوشش کرتے ہیں یہ جاننے کی کہ کون حق پہ ہے اور حق کا کیا مزاج ہے، تاکہ ہم حق کے ساتھ ہو سکیں۔ لہذا دیوبندی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اطاعت رسول ہی دین ہے۔ بالکل یہ بات درست ہے کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بھیجا ہی اس واسطے کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ان کی اطاعت کیا جائے۔ اس بات کی تصدیق سورہ نساء کی 65 نمبر آیت، سورہ احزاب کی 36 نمبر اور سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت سے بھی ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کی 31 نمبر میں آیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بڑی مشہور آیت ہے کہ پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری پیروی کریں، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ احزاب کی 36 نمبر آیت میں آیت، اور کسی مومن مرد و عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو اس میں وہ اپنا بھی کوئی اختیار باقی رکھے یا سمجھے۔ سورہ نساء کی 65 نمبر آیت میں بھی آیا ہے کہ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر جو تم فیصلہ کر دو اس پر اپنے دل میں بھی کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ برسر تسلیم کریں۔ تو بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اطاعت ہی اصل نبوت کا اصل مقصد ہے۔ تو دیوبندی حضرات جو فرماتے ہیں بالکل صحیح فرماتے ہیں۔ بریلوی حضرات فرماتے ہیں اطاعت ہم کتنا کیے ہیں اور کتنا کر سکتے ہیں، کمی بیشی ہر انسان میں ہے، ہم صحابہ جیسا اطاعت کہاں کر سکتے ہیں۔ لہذا عشق اصل ہے، عشق رسول اصل ہے، نبی سے ویسا عشق کرو جیسے صحابہ نے کیا تھا۔ تو ان کی اسی عقائد کی بھی تصدیق ہوتی ہے بخاری کی 15 نمبر حدیث اور مسلم کی 44 نمبر حدیث میں یہی بات ملتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ہرگز حقیقی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے دل میں میری محبت تمہارے باپ، تمہارے اولاد اور تمام جہان کے لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور ایک روایت میں تمہارے باپ، تمہارے اولاد اور تمہارے مال اور تمام جہانوں کے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو بالکل صحیح بات ہے کہ عشق، کہ نبی کا عشق ہر ایمان والے کے لیے یہ دل میں اس حال میں ہونا کہ سب سے زیادہ ہو، یہ اس کے لیے ایمان کی تصدیق کے لیے ضروری ہے، اس کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ لہذا بریلوی حضرات فرما رہے کہ عشق کرنا یہ ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ شیعہ حضرات فرما رہے ہیں عشق رسول کی تکمیل عشق اہل بیت سے ہوگا۔ اہل بیت سے اگر عشق نہیں ہے تو پھر تمہارا عشق جھوٹا ہے۔ جیسے بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ تمہاری اطاعت سے کیا ہوگا، عشق تو تم کو ہے ہی نہیں نبی سے۔ دیوبندی حضرات فرماتے ہیں کہ دیوبندی حضرات کتنا بھی عمل کر لیں عشق ہے نہیں، لہذا ان کا سب عمل اکارت ہے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ تمہاری اطاعت بھی جھوٹی، تمہارا عشق بھی جھوٹا، کیونکہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ کیونکہ اگر اطاعت کیا ہے اور عشق ہے تم کو تو پھر جو ہے اہل بیت کے بھی سبھی عشق ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہر جاندار بے جان شہر سے تم کو عشق ہوتا ہے، چاہے جائے کہ اہل بیت جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جگر کا ٹکڑا فرمایا، اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک فرمایا، جن کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سواری بنے ہو، جن کو اپنی چادر میں ایک ساتھ لے کے فرمایا ہو کہ ہم دنیا میں جیسے ہیں ایسے ہی کل قیامت میں بھی ہم سب ایک ساتھ اکٹھے ہوں گے، اے علی جنت میں تیرا گھر میرے سامنے ہوگا۔ تو ایسے تو نہیں فرمایا، بالکل صحیح بات۔ اور صحیح حدیث میں یہ بھی آیا کہ 3747 بخاری کی حدیث ہے، ترمذی کی بھی 3782، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حسن حسین کے بارے میں علیہ السلام کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ ابن ماجہ کے 143 نمبر حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو بالکل صحیح بات ہے کہ ان کی محبت رکھنا، ان کی صحیح وفاداری کے جذبے کو رکھنا یہ ہمارے ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ چاہے جائے کہ شیعہ کا دعویٰ کہ جب ان کے ساتھ غداریاں ہوئی، ان پہ ظلم کا پہاڑ ٹوٹا، ان کے حق مارے گئے، ان کو تکلیف پہنچائی گئی، تو جس کے دل میں اس کا غم نہیں ہے وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو کیا غلط فرما رہے ہیں؟ صحیح فرما رہے ہیں۔ سلفی حضرات فرماتے ہیں کہ چاہے اطاعت کرنی ہو، چاہے عشق رسول ہو، چاہے عشق اہل بیت ہو، ان تینوں تقاضوں کو اپنی عقل سے پورا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہر ایک چیز کتاب و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اطاعت بھی کتاب و سنت کے مطابق، عشق بھی کتاب و سنت کے مطابق، اہل بیت کے حقوق کو پہچانا، ان سے عشق کرنا، یہ بھی کتاب و سنت۔ ایوری تھنگ شوڈ کم فرام کتاب و سنت۔
ان کی اس بات بھی بالکل درست ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشہور حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے 186، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے۔ لہٰذا اب ہم دیکھیں کہ اس میں سے ہر ایک تو صحیح دعویٰ کر رہا ہے، دیوبندی کا بھی دعویٰ درست ہے کہ اطاعت اصل ہے، بریلی کا دعویٰ بھی صحیح ہے کہ عشق رسول اصل ہے، شیعوں کا بھی دعویٰ صحیح ہے کہ اہل بیت کے ساتھ کوئی غداری کا غم رکھنا یہ بھی ہماری ایمانی فریضہ ہے، سلفیوں کا بھی دعویٰ بالکل درست ہے کہ کتاب و سنت ہی اصل دین ہے، پیروی تو اصل کی کرنی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان میں جب سب صحیح ہے تو غلط کون ہے؟ حقیقت ہے میرے پیاروں کہ ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ سب نے دین کے ایک ضروری رخ کو ہی عین دین قرار دے دیا، یہ ان کی غلطی ہے۔ حالانکہ دین ان کے مجموعے کا نام ہے، سب کو ایک ساتھ بیک وقت ماننے کا نام ہے۔ جس نے اطاعت کو ضروری مانا ہے وہ عشق کے انکار پہ ہے کہیں نہ کہیں، جو عشق کے رسول کے اور اطاعت پہ کے اقرار پہ ہے وہ اہل بیت کے حقوق کو نہیں پہچانتا، ان کے ان سے عشق کرنے کو جو ہے نا ضروری نہیں سمجھتا۔ جنہوں نے اطاعت عشق رسول اہل بیت کے سے عشق کو ضروری سمجھا ہے وہ کتاب و سنت کو ضروری نہیں سمجھتے، جو کتاب و سنت کو ضروری سمجھ رہے ہیں وہ اہل بیت کے نہیں پہچانتے۔ ہر ایک فرقے نے، ہر ایک جماعت نے، ہر ایک گروپ نے اپنے اپنے پسند کا ایک رخ کو اختیار کیا، حالانکہ وہ رخ عین دین ہے، بالکل ضروری ہے، اس کے بنا اسلام مکمل نہیں ہوتا، یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن دین اسلام صرف ان کے اس رخ کا نام نہیں ہے، بلکہ ان تمام کو بیک وقت ایک جگہ جمع کرنے کا۔ اگر یہ چارے چیزیں بیک وقت کسی انسان کی زندگی میں آ جائے تب اس کا دین کامل ہو جائے گا، تب وہ حق پہ ہو جائے گا۔ حق پہ ہونے کے لیے بیک وقت جو ہے چاروں عقائد کو صحیح لینا، یہی حال ہوا ہے کہ ہر فرقے نے اپنے اپنے حصے کی جو ہے آیات، اپنے حصے کے احادیث کو اپنا نصب العین بنایا ہے جو ان کی پسند کی ہے۔ حالانکہ دین کا مزاج یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے اللہ کا حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جی جان سے لگانا، ہر ایک کو قبول کرنا۔ اس لیے ان سب کے مقابلے میں حقیقی دین، کامل دین، وہ کامل مکمل اسلام کا رخ یہ ہے کہ ہم ان چاروں ضروری باتوں کو بیک وقت مانیں اور کسی ایک رخ کی طرف جو ہے غلو سے بچیں، اس حال میں کہ ہم اسی کو عین دین سمجھ لیں اور باقی لوگوں کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھیں، غیر ضروری سمجھیں یا ان کو جو ہے ایسا سمجھے کہ یہ کچھ ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں جس کی کوئی تصدیق ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ بات کو واضح کر دیا کہ تقسیم شدہ دین، بٹوارے والا دین، فرقوں والا دین یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کو اہل باطل، اہل کفر کا مزاج بتایا۔ لہٰذا سورہ انعام کی 159 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیے اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اے نبی جی آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں، ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے اور وہ ان کو بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ میرے پیارو، دین حق کا مزاج وہ جامعیت کا ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی لے کے آئے ہیں، وہ خبروں کا مجموعہ ہو، وہ احکامات کا سلسلہ ہو، ان تمام مجموعے کو جوں کا تو قبول کیا جائے، بنا کسی تردد کے، بنا کسی جو ہے اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی تقسیم کو جو ہے رائج کیے بنا اس کو جیسا ہے ویسے قبول کیا جائے، اس کے مطابق عمل کی کوشش کیا جائے، اللہ سے توفیق مانگا جائے۔ کسی حصے میں کمی رہ جائے تو اس کمی کے احساس کے ساتھ اللہ سے ڈرتا ہو، دین کا مزاج ہے۔ اسی کو اس حدیث میں فرمایا کہ میری امت حق کے علاوہ کسی اور چیز پہ جمع نہ ہوگی۔ یہاں حق سے مراد کتاب و سنت ہے کہ کتاب و سنت کے علاوہ میری امت کسی اور چیز پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حدیث بھی مشکات کی جو ہے 186 نمبر ہے میں ابھی پیش کیا گیا، اس میں بھی یہی بات آئی کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، جب تک اسے مضبوطی سے پکڑے ہو کبھی بھی گمراہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کتاب و سنت کی حقیقی پیروی، اللہ رسول کی حقیقی پیروی اور اسلام کا گرویدہ بنائے اور فرقوں کی نحوست سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ جینا، ایمان کے ساتھ مرنا، استقامت والا دلی زندگی اور اللہ کی رضا والی موت